تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی، یعنی تنویر کاظمی کے ذریعے دنیا کو دیکھیں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ آج ایک اور اہم خبر جو میرے خیال تھا کہ میں تبصرہ کروں وہ ہے کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں میں سویلین افراد کے ٹرائل کا تنازع تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں سپریم کورٹ میں بھی اس کی بحث چل رہی ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ تو دو نظاموں کا تصادم ہوگا اگر ہم ایک ہی ملک میں دو عدالتیں قائم کریں گے، تو اس میں یقیناً ایک بہت خرابی پیدا ہوگی۔ تو میرا خیال کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے عدلیہ پہ یا کسی کورٹ سسٹم میں، تو وہ بھی انسان ہے، یاد رکھیں۔ آرمی میں آرم فورسز کے اندر بھی جو ہم کیا کہتے ہیں، پراؤڈ ہیں ہم ان کے بارے میں بھی، اور وہ لوگ بھی انسان ہیں، ہم سب ایک ہی انسان ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں ہوں، چاہے وہ آرمی میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں کام کریں۔ تو اگر ہمیں اعتماد نہیں یا کچھ خرابی ہے، تو اگر کوئی کرپٹ ہے کسی عدالت میں یا کوئی ناکارہ ہے، تو ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر بہت سے ادارے بنائیں گے تو مزید تقسیم اور بدامنی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ عدالتوں کو شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ جذبات کی بنیاد پر۔ یہ کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، خاندان، گاؤں یا ملک کا معاملہ ہے، سب متاثر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں آپس میں، تو پورے ملک میں کروڑوں کے حساب سے لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ آئیے مقدس کتاب کی تعلیمات پر آئیں، اور میں دوبارہ وہی کہوں گا کہ یقیناً ہمارے کچھ اداروں میں ایسے لوگ ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو وہ مشکل سے کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو زیادہ لوگ نہیں ہوتے، تو ہمیں اس کو نامینیٹ دیکھنا چاہیے اور ان کو وہاں سے ہٹا کے اچھے نیک لوگوں کو لے کے آئیں، تاکہ ایک معاملات چلیں۔ اداروں کو زیادہ بنانے سے معاملات خراب ہوں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آئیے مقدس کتاب کی تعلیمات پر آئیں، جو ہمیں کہتی ہے کہ سزا کے لیے کافی ثبوت درکار ہیں۔ ایک آیت بھی سفارش کرنے کے بارے میں نہیں کہتی، صرف ثبوت ہی کافی ہیں۔ سزا دیں اور اس شخص کو جانے دیں۔ ایک اور چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پوری جتنی مقدس کتابیں ہیں، جس میں قرآن ہے یا دوسری ہماری آسمانی کتابیں ہیں، اس میں کہیں بھی اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ کسی میں کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم اس کی پوری زندگی کو برباد کر دیں یا اس کو جیل کے اندر رکھیں۔ جیل کے اندر رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کی پوری جسمانی اور اس کی سزا دے رہے ہیں، جسم کو، اور اس کے پورے خاندان کو آپ تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اور خاندان سے مراد یہ ہے کہ پورے شہر، قصبے اور ملک۔ تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ شواہد انف موجود ہیں، تو ایک آپ اس کو سزا دیں اسی وقت، اور اس کے بعد اس کو گھر جانے دیں۔ تو یاد رکھیں جیلوں کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، اس کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر بہت سے ادارے بنائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دیں گے، ایک اور ڈویژن ہوگی ملک میں اور خرابی پیدا ہوگی۔ اس لیے آئیے اب ہم مل کر کام کریں، صرف لوگوں پر توجہ مرکوز کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ لوگ جو آج 8 کروڑ ہیں، کل کو وہ 10 ہو جائیں گے، 20 ہو جائیں گے، 8 ارب لوگ ہیں دنیا میں، اور ہمارے ملک میں 24 کروڑ ہیں، تو کل کو وہ بڑھتے جائیں گے، دنیا میں ہوگی۔ ان کو روز مرہ ٹائم ان کی خواہش ان کو چاہیے، ان کے اوپر کام کرنا چاہیے، ان کو خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، اس لیے اداروں کے بجائے ہم لوگوں پر اپنی نظر رکھیں کہ ان کے لیے کس طریقے سے دن رات کام کریں کہ ان کے حالات ٹھیک ہوں، ملک کے حالات ٹھیک ہیں۔ ہمیں مل کے یہ کام کرنا چاہیے۔ اگلی بار پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔